اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم سب کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہیڈنگ کھول لیجیے، ردات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا نا، اس کا نام مسروع تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مجوزی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہو جائے اور ان کی عربی زبان بھی خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دیا کی تلاش تھی۔ تو ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہوں نے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی وفات کب ہوئی؟ جب ان کی والدہ حمل سے تھی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ تو ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذئب کو کوئی بچہ نہ ملا، تو لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا نا تو ان پر خوش قسمتی کے ایسے دروازے کھولے کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں بھی ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے والد ابو ذئب کا جو نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے جو شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسیہ، حدامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئے تھے۔ وہ قدر سے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، یعنی ان کے جو بڑے بھائی بہن جو رضاعی ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش دیکھیں یہاں پہ، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں موجود تھے، حلیمہ کے گھر میں موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ حلیمہ کا بیان خود ہے کہ وہ آپ جب مکہ میں آئی تھی تو وہاں پہ کیا تھے، قحط سالی کا دور تھا، تو ان کے پاس ایک گدھی تھی اور جو اس قدر کمزور تھی کہ وہ دبلی بھی تھی اور پورے کے پورے قافلے میں سب سے زیادہ سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی کہ مگر وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔
مگر وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہی ماں باپ کو سونے دیتا تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے جب ڈیرے پر آئی ہیں تو گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم اور شکیر تو اس کے پاس جو اونٹنی تھی نا وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ تو حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا اور نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں یعنی اپنے گھر پہ آئیں تو گود میں رکھتے ہی سینہ جو ہے دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب شکم اور شیر یعنی خوب پیٹ بھر کر کے دودھ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے جو بچے ہیں نا انہوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو بھی گئے۔ یعنی کہ جب بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ظاہر سی بات ہے بچہ کہاں سوئے گا نا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا ان کے گھر میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رزق کا خوب انتظام کر دیا، اور انبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سینے میں کیا کیا، دودھ کا جو ہے دودھ سینے سے بھر دیا، مطلب سینے میں دودھ ہی دودھ بھر دیا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کے پیا، اور ان کا جو بچہ تھا اس نے بھی دودھ پیا۔ جب بچہ کا جو پیٹ ہے نا بھر جائے گا، اس کو بھوک نہیں لگے گی، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو بچے کیا ہوتے فیڈنگ کے بعد خوب آرام سے سو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے بچے بھی سو گئے۔ ادھر شوہر جو ہے نا اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا جاتا ہے، یعنی کہ جو تھن تھے اونٹنی کے جو اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے بعد کیا ہوا، دودھ جو ہے اونٹنی دینے لگی، اور اس کا جو تھن تھے بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا، یہاں تک کہ ان کو سکون راحت گزاری۔ یعنی کہ جو مہینوں مطلب ہفتوں ان کو دودھ نصیب نہیں ہوتا تھا یا مہینوں دودھ نصیب نہیں ہوتا تھا، جو اونٹنی کبھی دودھ نہیں دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لانے کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی جو اونٹنی تھی اس نے جو ہے نا آٹومیٹکلی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو دودھ ہوا، اور پھر ان دونوں نے دودھ دہا، اور پھر پیٹ بھر کے ان لوگوں نے دودھ پیا بھی اور خوب سکون سے سوئے بھی۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو نیند اچھی آتی ہے نا۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اس سختی کا حال گدھی پر سوار ہوئی کہ اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیزی سے چلی آ رہی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی، اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ حلیمہ سعدیہ خود رہتی تھی، اور ان کا جو وطن تھا یعنی کہ جہاں پہ جو ان کی رہنے کی جگہ تھی قحط زدہ تھا۔ قحط زدہ یعنی کہ سوکھے والی تھی، کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی اناج غلہ درخت پیڑ باغ کچھ بھی نہیں تھے۔ مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کے یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تھی نا تو ان کی جو کونکھ جو نکلی ہوئی تھی وہ تھن سے اور دودھ سے لبریز رہتی تھی، یعنی کہ ان کے اندر کیا ہوتا تھا، جب بکریوں کو چرنے کو زیادہ ملتا ہے نا تو ان کا دودھ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو پھر بکریوں کا جو ہے بہت زیادہ دودھ سے لبریز رہتی تھی وہ بکریوں کے تھن۔ تو شوہر اور بیوی خوب جو ہے دودھ دوتے تھے، یعنی کہ حلیمہ اور ان کے شوہر خوب دودھ دوتے تھے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سب برکتیں کیوں ہوئیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لائے تھے نا، اسی لیے۔ یوں اس خاندان دے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی، چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ تو آئیے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹیل کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا دودھ پلانے والی جو سب سے پہلا جو شرف تھا نا، آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا اس چیز کو، کہ دودھ پلانے کا جو شرف ہے سب سے پہلا کس کو حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن پاک باز والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کو حاصل ہو، یعنی کہ ان کی ہی والدہ کو سب سے پہلا یہ حق حاصل ہوا، جنہوں نے علامت نبوت میں سے دیکھا بھی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی یہ کوئی جو ہے بہت بڑی ہستی ہے، اور انہوں نے جو چمکتا ہوا نور دیکھا، پچھلے ہم لوگ سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو والدہ کے بعد جو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رضائی بھائی بھی تھے۔ اس طریقے سے جو چچا تھے وہ رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ رضائی بھائی کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا نا قرآن میں، تو وہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی، ایک ہی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے تو وہ کیا ہوتے، جیسے خونی رشتے حرام ہوتے ویسے ہی رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حمزہ رضی تعالیٰ عنہ بھی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہو گئے تھے، اور باپ کی جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، ٹھیک ہے، چچا تھے اور پھر چچا بھائی بھی ہو گئے تھے رضائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعید بن بکر کی ایک عورت حلیمہ بنت ابو زوبیہ نے بھی اپنی جو بیٹی شیمائی بنت حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ تو اب حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے دوران انہوں نے عجیب و نشانیاں ملاحظہ کی، بہت ساری ان کے ساتھ جو نشانیاں تھیں وہ ہوئیں، تو ان میں سے کچھ اہم کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ وہ خود کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کا خود بیان ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں سعد کی عورتوں میں سے شیر خوار کی تلاش میں گئی، یعنی کہ جب وہ اپنا یہ وقت بتا رہی ہیں جب وہ بچوں کو دودھ پلانے کی تلاش میں مکہ جب گئی تھیں، اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنے شہر سے وہ روانہ ہوئی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو ابھی دودھ پیتا تھا، یہ 1 سال کا تھا جب ہمارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہم اپنی کمرہ نامی جو گدھی ہے اس کے اوپر سوار تھے۔ ہمارے پاس اپنی ایک جو کمزور اٹھنی بھی تھی، واللہ وہ 1 قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ اجماع کے مقام پر ہم رات بھر سو بھی نہ سکے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے بچہ روتا رہا۔ نہ ہی میری چھاتی میں دودھ تھا جو اس کو میں پلاتی، اور نہ ہی اٹھنی میں کچھ تھا جو میں اس کو غذائیت کے طور پہ استعمال کر کے خود پیتی۔ ہم کشائش کی امید رکھتے تھے۔ ہم شیر خوار کی تلاش کرتے کرتے مکہ آ گئے۔ ہمیں سے ہر عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش ہوئی، مگر جب کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو عورتیں اس کو اپنانے سے انکار کر دیتی تھی نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو یتیم ہی ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ ماجدہ حمل میں تھی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وفات ہو چکی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں ہمیں سے ہر عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی، مگر جب کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو عورتیں اس کو اپنانے سے انکار کر دیتی تھیں، کیونکہ بچے کا جو باپ ہے نا تو وہی ہم سب کو انعام دیتا تھا، ہم سب کو امید ہوتی تھی کہ یہ جو باپ ہے ہم سب کو انعام دے گا۔ میری ساتھی تمام عورتوں نے ایک شیر خوار اپنا رکھا تھا، جتنے بھی ان کے ساتھی تھے نا سب کو ایک جو بچہ ہے دودھ پلانے والا نیو بورن بیبی وہ مل چکا تھا۔ اور جب ہم اپنے وطن کو واپس آنے لگے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جانے لگے، تو ہم نے اپنے خاوند سے کہا واللہ مجھے ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ میں شیر خوار کے بنا ہی واپس جاؤں۔ شیر خوار یعنی کہ چھوٹا سا بچہ جو صرف اور صرف دودھ پیتا ہے، نیو بورن بیبی، ٹھیک ہے۔ میں اس یتیم کے پاس جاتی ہوں اور اس کو اپناتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یعنی ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا لو، کوئی بات نہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عنایت فرمائے گا۔ تو چنانچہ میں آپ کو لے کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ملا تھا، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا تھا۔ چنانچہ جب میں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کیا تو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی چھاتی اس کی جانب کی تاکہ وہ دودھ پی لے۔ اس نے دودھ پیا حتیٰ کہ خوب سیراب ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی دودھ پیا حتیٰ کہ وہ خوب سیراب ہو گیا، پھر وہ سو گیا۔ میرا خاوند اونٹنی کے پاس گیا جس سے کہ دودھ بھر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرا خاوند یعنی کہ ان کے حلیمہ کے جو شوہر اونٹنی کے پاس گئے، اور اونٹنی کیا تھی، پوری لبریز تھی دودھ سے، تو اس نے دودھ دوہا، خود بھی پیا اور ان سب کو بھی پلایا۔ سب گھر والوں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پی لیا اور بہت سکون کی ان کی رات گزری۔ پھر صبح کو ان کے خاوند نے دیکھا، ان کے جو خاوند ہیں وہ حلیمہ سے کہتے ہیں کہ کیا تو جانتی ہے حلیمہ کہ بلا شبہ تو نے ایک مبارک نسل کو اپنا لیا ہے؟ تو میں نے کہا واللہ میرا ابھی بھی یہی خیال ہے، پھر ہم چل دیتے ہیں۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو گئی اور بچے کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ واللہ میں نے اس کے ذریعے سے اتنا سفر کیا کہ جو گدھوں کے ساتھ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اس علاقے میں زیادہ قحط زدہ علاقہ جو تھا وہ جانتی تھی، یعنی کہ میں سب سے زیادہ جو قحط زدہ علاقہ تھا نا وہ اس میں رہتی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا سب سے بڑا وہ قحط سالی اور سوکھے والا علاقہ تھا۔
تو جب سب کے جو چرواہے تھے نا جب جاتے تھے تو ریوڑ کے جتنے بھی چرواہے تھے وہ جاتے تھے تو سب کے جو چرواہے یعنی کہ جو جانوروں کا وہاں چروانے کا جب جانور ہوں گے تو ان کو چروانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، گھاس وغیرہ چرتے ہیں نا، تو سب کے چرواہے کیا ہوتے تھے بنا گھاس چرے آتے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے جو جانور تھے، جو چرنے والے جانور تھے، جب وہ واپس آتے تھے تو وہ خوب جب ان کے جو ہے ان کے تھنوں میں خوب دودھ موجود رہتا تھا، ہم ان کا دودھ دہا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے، حالانکہ انسان جو ایک قطرہ دودھ بھی نہ پی سکے، مل نہ سکے، اس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کو دودھ نہیں میسر تھا، اب کیا تھا، ماشاءاللہ دودھ ہی دودھ ان کے پاس موجود تھا، جانوروں میں بھی، اونٹنی کے پاس بھی، اور اونٹنی کے تھنوں میں بھی موجود تھا، جانوروں میں بھی موجود تھا، کہ حتیٰ کہ ہماری قوم کے جو مالک ہیں نا وہ اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو، جہاں حلیمہ کے جو جانور چرنے یا بکریاں چرنے جاتی ہیں نا تو وہاں تم بھی چرایا کرو نا، تم کیوں نہیں وہاں چراتے ہو؟ تو اس کے باوجود نا ان کے جو ریوڑ تھے، ان کے جو جانور تھے وہ بھوکے آتے تھے ان کو، اور ان کے تھن بھی سوکھے سوکھے رہتے تھے۔ تو ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کو وصول کرتے رہے، حتیٰ کہ دودھ پلانے کے 2 سال مکمل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے نہیں بلکہ لڑکے معلوم ہوتے تھے۔ ان 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے بن گئے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس ان کو لے آئے۔ ہماری یہ خواہش یہ تھی کہ بچہ ہمارے پاس کچھ دیر اور رہتا، کیونکہ ہم نے اس کی برکتوں کو دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی ماں سے کہا آپ اگر میرے بیٹے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ وہ پرورش پائے، کیونکہ نا میں اس پر مکہ کے وبا کے خوف سے ڈرتی ہوں۔ تو ہم اس سے یہی باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے بچہ ہمارے ساتھ بھیج، یعنی کہ جو ان کی جو اپنی سگی ماں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، تو پھر ان کو اتنا انہوں نے سمجھایا، پھر واپس انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ حلیمہ کے ساتھ دوبارہ بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان تمام چیزوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد کا بیان ہوا ہے، اور وہ کیا تھی، وہ 3 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں حضرت آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی لونڈی صوبیہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی مدت کا جو بیان ہے کہ وہ کیا ہے، 2 سال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال دودھ پیا، یہی وہ مدت ہے جو اسلام نے برقرار رکھی۔ قرآن میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مائیں اپنی جو ہے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے وہ بھی۔ پھر تیسرا سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اس خیر برکت کا جو بیان ہے نا، جو حلیمہ رضی اللہ عنہ اور اس کی خاوند نے جو وصول پایا اور جو شرف انہیں حاصل ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور محبت کا جو شرف انہیں حاصل ہوا ہے، اور اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو چند الفاظ میں تھا کہ یہ چند باتیں تھیں، لیکن جو ان کو خیر و برکت حاصل ہوئی تو ان کو جو ہے نا اندازہ کرنا بھی امپاسبل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء وحی کے لیے، شق صدر کے لیے، ان کا جو ہے نا شق صدر کا جو واقعہ ہے اب ہم لوگ وہ پڑھیں گے آگے۔ کچھ عرصہ حلیمہ کے پاس، ہیڈنگ کھول لیں، اس کو کھولیں، یہی دیکھیں یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی۔ تو حلیمہ کا ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا نا، حلیمہ کا دستور تھا، وہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی تھی اور والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملا دیتی تھی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی تھی، یعنی کہ جہاں ان کا گھر تھا۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو اور دودھ چھڑانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک کی جو خیر و برکت دیکھی تھی نا، اس لیے وہ پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیجئے، اور وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے۔ تو کیونکہ وہ مکہ کی وبا بھی کیا ہے، وباؤں سے وہ ڈر لگتا ہے ان کو، تو والدہ اس پر ان کی راضی ہو گئی، اور حلیمہ آپ کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئیں، اور آپ تقریباً
مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینے مبارک کا چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس کے ڈر سے حلیمہ سعدیہ نے ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، یہ ہیڈنگ کھول لیں، یہ دیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یعنی کہ جب ان کی عمر 4 سال ہو گئی تھی تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جبریل امین ان کے پاس تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینے کو چاک کر دیا گیا۔ پھر آپ کا دل نکال کر اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو جو ہے سونے کی تشت میں اور زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پر پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی حلیمہ کے پاس آئے اور پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا کہ رنگ اتر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ تھوڑا سا اترا ہوا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے اثرات کو بھی دیکھا، یعنی کہ جو بچپن میں ان کا سینہ چاک کر کے وہ جو ان کا دل دھویا گیا تھا، ان کے سینے پر سلائی کا بھی نشان تھا۔ تو اسے شق صدر کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے اور سینے مبارک چاک کیا جانا بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شق صدر کا واقعہ ہوا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مطلب کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر نہ کچھ جو حصہ ہوتا ہے وہ شیطان کا حصہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القائی وحی، یعنی کہ ان کو وحی کے لیے چنا گیا تھا، کوئی خاص اسپیشل کام کے لیے چنا گیا تھا نا۔ ان کو قرآن کا ان کے اوپر نزول ہونا تھا، اور قرآن کا نزول کہاں ہونا تھا؟ ان کے دل کے اوپر۔ تو القائی وحی کے لیے ان کے جو سینہ ہے اس کو جو ہے چاک کیا گیا، اور پھر شیطان کا جو کچھ حصہ تھا اس کے اندر سے اس کو نکال دیا گیا۔ چنانچہ پھر وہ جو جگہ ہی نا، جو شیطان کا جو جگہ رہتی ہے وہ جگہ ہی نہیں رہنے دی جس میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو شیطان کی وسوسے ڈالنے والی جو جگہ تھی اس کو ہی نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہیڈنگ دیکھیں، ماں کی آغوش میں محبت۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنی ماں کے سائے جو محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس جو ہے گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور یمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا بھی ننیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچی اور رحلت کر گئی، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ دادا کا سایہ شفقت میں آپ بوڑھے ہوئے، یعنی کہ اب جو ہے وہ بوڑھے ہوئے۔ عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے رقت ایسی نہ تھی، یعنی کہ جو دادا تھے ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت پیدا ہو گئی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے، خوب عزت اور احترام کرتے تھے، ان کی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ ان کا خاص جو ہے نا فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، آپ کی نقل حرکت دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ ایک جو ہے نا نرالی شان یہ ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس اور 2 ماہ تھی، 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں جو حلیمہ سعدیہ ہے نا،
اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس جب آئیں واپس آئے تو تاکہ ان کی جو حقیقی ماں ہے نا، ان کی حضرت جو ماں آمنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کی جو ہے دیکھ بھال کر سکے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کفیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ یثرب آئیں تاکہ بنو عدوی بن نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ زاد سے مل سکے۔ مکہ سے واپس آتے وقت حضرت آمنہ جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو وہ بیمار ہو گئی اور وہیں انتقال کر گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک نوخیز لڑکے تھے، چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کی خادمہ ام ایمن برکت رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب مکہ آئیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ گویا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کفیل تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے کفیل کون تھی؟ آمنہ، اور دوسرے کفیل کون تھے؟ رسول اللہ وہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ نوجوان لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی کفالت سے جو اجلال اور تکریم پائی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو ناپا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل کفیل اور باوقار دادا کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی برس تھی؟ 8 سال تھی۔ عبد المطلب کی خصوصی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی نا، ابو طالب نے کرنا تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی وصیت تھی کہ ابو طالب ان کی پرورش کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے سگے بھائی بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سگے چچا بھی تھے عبد المطلب۔ ابو طالب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے کفیل تھے، ٹھیک ہے۔ سن بلوغت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ چھوڑا اور نہ کسی قریب یا دوری کے حوالے کیا، یعنی کہیں نہ بہت زیادہ سگے اور یا قریبی رشتہ داروں کے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عظیمہ کے 11ویں سال انہیں بھی اپنے پاس بلا بھیجا، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے 11ویں سال جو ابو طالب تھے ان کو بھی، یعنی چچا جو تھے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ صد افسوس ہے نا، ابو طالب دین اسلام پر فوت نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ غیر مسلم ہی فوت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوئی شخص رد نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے ان سب میں کیا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کا بیان ہے نا، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے اور والدہ گرامی کا جو وصال ہے، جو ان کے والد تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا ان کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی وفات پائی، پھر حالانکہ ابھی وہ جو ہے عمر مبارک ان کی 6 سال تھی نا۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، سورہ دوحہ آیت نمبر 6، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہ دیا؟ تو ان حضرات کے شرف کا بیان ہے جنہوں نے ایام طفلیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا فرض سر انجام دی، یعنی کہ طفیلیت یعنی کہ بچپنے میں، چھوٹے بچے کی عمر میں ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ پھر ام ایمن رضی اللہ عنہ کے شرف کا بیان ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس حقیقت کا بھی بیان ہے کہ نا کہ جتنی بھی انسان نیکی کر لیتا ہے تو نیکی کرنا انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا ابو طالب کو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی لیکن انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے جو ہے نا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ تو اس نیکی کا جو کام کرنے والا اپنی نیکی کا بدلہ پاتا ہے، کیونکہ ابو طالب کے بارے میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر پر موت کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوں گے اور
یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ جو سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور نیکی کیا تھی؟ اتنی بڑی نیکی کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یتیم کی کفالت کی، اور اس نے جو ہے نا مکہ مکرمہ میں اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کرتے رہے، حمایت میں گزاری۔ یعنی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک وہ زندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، حمایت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر بھی تھے، سب طرح سے انہوں نے مدد کی، لیکن توحید پر نہ آنے کی وجہ سے، شرک نہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ کفر پر ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو جہنم میں تو جانا ہوگا، جہنم کا ان کا فیصلہ ہو گیا، لیکن ان کی نیکیاں بڑی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کے سپورٹر تھے، ان کو بہت زیادہ مدد کیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، ٹھیک ہے، سب سے ہلکا عذاب کی جہنم میں ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ دماغ ایسے کھولے گا جیسے پتیلے میں آلو ابلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان سب سے ہمیں بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے۔ جب ہمارے یہاں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ جب موت، تو دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب کے یہاں کبھی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر نا جو ہے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، انسان اپنا بس کھو دیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، بہت عزیز تھے، اللہ کے بہت قریب بندے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ ہوئے بھی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب 4 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال کے تھے تو ان کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے نا تکلیف دہ ہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، کوئی بھی نہیں، کوئی نہ بھائی نہ بہن، کوئی بھی نہیں۔ تو جب بھی کسی کے اوپر پریشانی آئے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور یاد کرے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھیں، چچا کی کفالت۔ چچا کی کفالت ہیڈنگ کھول لیں۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت بھی برتی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بہت زیادہ برکتیں دے دی۔ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، یعنی قناعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو تھوڑی سی چیز پر انسان صبر کر لے، اس کو سیٹسفیکشن ہو جائے، جو کچھ ملتا تھا اس پر قناعت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا دیکھیں، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے، جو بھی ان کو رکھتا تھا، جو بھی پالتا تھا، جو بھی پرورش کرتا تھا، اس کی برکتیں ہو جاتی تھی نا۔ جب دائیں حلیمہ نے پالا تو ان کی برکتیں، اور پھر اس کے بعد سب سے آخری میں جو ان کے چچا تھے ان کے یہاں برکتیں، تھوڑی سی کھانے پہ پورا کنبہ بھی کھا لیتا تھا۔ یہاں یہ والی ہیڈنگ کھولے، ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن تھی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا انہیں۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائی کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکلا۔ راہب یعنی فادرز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو کرسچنوں کے جو مین جو جیسے ہم لوگوں کے حافظ ہوتے ہیں ویسے ان کے امام صاحب جیسے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں ویسے ان کے چرچ میں جو فادر ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں راہب. ٹھیک ہے. تو بڑا راہب مین جو فادر تھے ان کے وہ آئے, اپنے گرجے سے باہر نکل کر آئے, تو ان کے پاس آئے اور قافلے کے درمیان سے گزرے اور گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا, یہ دنیا کے سردار ہیں, پروردگار عالم کے رسول ہیں, اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. لوگوں نے کہا, آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر گزرے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ تھا جو آپ کو سجدہ نہ کرے, جو آپ کے سامنے نہ جھکا ہوا ہو, اور یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی ہیں. پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانا جو ان کے کندھوں کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے, اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. یعنی کہ جو نصارہ تھے, جو کرسچن تھے, ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی, یعنی کہ خوب خاطرداری کی, اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دے, یعنی کہ ان کو جہاں سے لائے ہو نا مکہ میں واپس کر دو, کیونکہ ملک کے شام نہ لے جاؤ. ملک کے شام میں لے جانے سے کیا ہے, کیونکہ یہود اور رومی سے ان کی جان کو خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. تو تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں, پھر کلاس کو آف کریں گے. کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت سے پہلے نا بہت سارے کمالات اور یعنی کہ بہت سارے جو معجزات دیکھے گئے, لوگوں کے بیچ واقعات دیکھے گئے ایسے امپورٹنٹ کہ جب وہ بچپنے میں تھے نا, بچپنے میں حلیمہ سعدیہ کیا رکھنے سے کیا ہوا, ان کے یہاں جو کبھی جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے دودھ دینے لگے, خود حلیمہ سعدیہ کے جو ہے دودھ اتر آیا, پھر برکتوں سے ان کا گھر روشن ہو گیا. تو ان کے چچا نے کفالت کی, ان کے یہاں بھی جو ہے سب کچھ برکتیں ہو گئیں. بچپنے سے لے کر بعثت کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا جو عرصہ گزارا نا, وہ کمالات محمدی کے مظاہر سے بہت بھرا ہوا ہے. وہ تمام کے تمام مظاہر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ علامات ہیں, کچھ واقعات ہیں, ہم لوگ اس کے دیکھیں گے. پہلا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا, جب اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو الہام کیا کہ وہ اس بچے کے طفیل میں بارش طلب کرے, کیونکہ وہاں جو ہے بہت سنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ تم اس بچے کے طفیل میں بارش طلب کرو, بارش کو مانگو. تو حالانکہ وہ ابھی جو تھے بچے تھے, چنانچہ وہ اس کو پکڑ کر کعبہ میں لاتے اور اپنے سامنے بلند کر کے بچے کو پیٹھ کو جو ہے دیوار کے کعبہ کے ساتھ لگا دیتے تھے, اور بزبان حال یہ کہتے کہ یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما, ہم نے اس بچے کو آپ کی جانب میں وسیلہ بنایا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں, حتیٰ کہ وادیاں بہہ پڑیں اور زمینیں سیراب ہو گئی. گویا ابھی طلوع نبوت کا ایک علامت تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک جو واقعہ تھا یہ طلوع نبوت کی ایک علامت تھی, یعنی کہ ابھی تو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے. دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے لیے قریش کے دیگر افراد کے ساتھ پتھر تھے وہ اٹھا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے تہبند کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور تاکہ پتھروں کی تکلیف سے محفوظ رہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے کندھے ہی پتھر دھو رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا, اپنے تہبند کو کندھے پر رکھ لو تاکہ تکلیف نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ظاہر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے. چنانچہ ایک آواز آئی, اپنا ستر چھپاؤ, زور سے آواز آئی, تو یہ فرشتہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر جو ہے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا, یعنی بعثت سے پہلے ان کا ستر اس طرح سے کھل گیا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ آواز سنی تو اس کو انہوں نے ڈھانک لیا, پھر کبھی بھی نہیں کھولا. تیسرا اہم واقعہ دیکھیں, باطل کی تمام انواع, مثلا موسیقی, جو برائی کی جتنی بھی جو جڑیں ہیں, یعنی کہ میوزک ہے, شراب نوشی ہے, اور جو جسے فالگیری کہتے ہیں یا جسے نجومی والا کہتے ہیں, وہ بت پرستش ہے, یا غفلت کے جو تمام جو کام ہیں جن میں قریش مکہ جو تھے ملوث تھے, سارے جو جوان تھے وہ ملوث تھے. شراب تو ایسے پیتے جیسے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک اور شربت پیے جاتا ہے, تو یہ سب لوگ ملوث تھے اور بڑے بڑے لوگ بھی اس میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام چیزیں ان کو ناپسندیدہ کروا رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ تھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ ابھی ابتدائی سے مجھے نا بت پرستش اور شعر گوئی پسند نہ تھی. اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے، یعنی کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ کام کرتے تھے نا، سوائے 2 دفعہ کے علاوہ مجھے ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا، مگر ان میں سے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کا ایک جو کام کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی. اس کے بعد مجھے کبھی خیال نہیں آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف عطا فرمایا. یعنی جو لڑکا تھا نا میرے پاس بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات میں نے اس سے کہا کیوں نہ تم میرے بکریاں دکھاؤ اور میں مجھے جا کر دیگر نوجوانوں کی مانند شبانہ قصوئی کی محفل میں شرکت کراؤں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکل پڑا اور ابھی مکہ کے پہلے گھر کے پاس ہی پہنچا تھا کہ مجھے جو ہے نا کسی کی یہاں شادی کی میوزک اور جب آوازیں اور شہنائی سنائی دینے لگی، میں وہاں سننے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے میرا کان بند کر دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اٹریکشن ہو جاتے ہیں، تو کہیں ان کو ایسی کوئی محفل ملی جہاں پر وہ بھی بیٹھ کے سننے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان ہی بند کر دیا اور پھر ان کو نیند ان کے اوپر طاری کر دی. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے جو ہے نا سورج کی تمام روشنی کے علاوہ کسی چیز نے مجھے بیدار نہیں کیا، یعنی کہ جب وہ سویرا ہوا تو ان کو سورج کی کرنوں نے ان کو جگایا. اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی ایسا جو ہے نا، یعنی کہ اس کے بعد دوبارہ میرے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کی، بڑے بڑے گناہوں سے ان کی حفاظت فرمائی گئی. تو اہم نکات ہمیں اس میں مزید دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس امر سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند مرتبے میں جو تھی ان کو جو ان کے لائق نہیں تھی. یعنی کہ یہ اگر خدا نخواستہ بت پرستش ہے یا میوزک ہے یا شراب نوشی ہے یا جو بھی تمام اس وقت گناہ ملوث تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اور پھر دوسرا کیا ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ دیہات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے کا جو بیان بھی ہمیں ملتا ہے کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بکریوں کو چرواتے تھے، بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کا بیان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی سنت بھی رہی ہے. تو بکریاں چرانا دراصل انبیاء اکرام کی سنت رہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم، ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. ٹھیک ہے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی ایسا نہیں کیا ہے کیا؟ تو فرمایا یعنی کہ آپ نے بھی ایسا نہیں ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں، کہ میں بھی ایسا نہیں ہوں، میں بھی چند قرات کی اوز اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بخاری کی حدیث 2262 ہے. یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ایسے ہیں جو آپ نے بھی بکری چرائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایسا ہوں کہ میں نے بھی بکری چرائی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بکریاں چرانے میں حکمت یہ رہتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بکریاں کیوں چرائی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیوں انبیاء کرام اتنی اعلیٰ پوزیشن والے اور سب سے نمبر ٹاپ کے جو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بکریاں کیوں چرواتا ہے. کوشچن آتا ہے نا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بکریاں چرانے میں حکمت یہ رہتی ہے کہ یہ رحمت، نرمی اور شفقت کے ساتھ انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تیار کرتا ہے، کیونکہ بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ اونٹ یا گائے سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، جو نرمی کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور انسان اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تربیت میں سختی اور شدت کی بنسبت نرمی اور شفقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ انسانوں کے لیے سخت ضروری ہے کہ انسانوں کا بھی جو ریوڑ ہوتا ہے ان میں بھی کیا ضرورت ہے، نرمی شفقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے ان میں بھی. ٹھیک ہے. چوتھا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بہت بڑا اختلاف ہوا قریش مکہ کے بیچ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ مطلب وہاں پہ انہوں نے ان کی وجہ سے انصاف ورنہ کی قریب ہی تھا کہ جو ہے ان کے بیچ جو ہے بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی. واقعہ یہ تھا کہ جب سیلاب آیا تو کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ ڈھہ گئی تھیں، اور پھر سب نے مل کر کی قریش مکہ نے یہ فیصلہ کی کہ ہم لوگ اب جو ہے دیواریں اس کی بنیادوں کو اونچے کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں. تو سب نے مل کر کے آپ سے اللہ کے گھر کی جو بنیادیں ہیں انہیں اونچی کی، اور پھر آخری میں جو کام رہ گیا، مین جو کام تھا حجر اسود کو نصب کرنے کا تھا.
سب قبائل میں لڑائی ہونے لگی اور سب نے یہی کہا کہ نہیں ہم لگائیں گے، وہ کہنے لگے ہم لگائیں گے، وہ کہنے لگے ہم لگائیں، تو سب قبائل جو آپس میں لڑنے لگے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ جو شخص سب سے پہلا نا باب صفا سے اگر داخل ہوگا تو اس سے فیصلہ کروا لینا۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو محمد ہے جو امین ہے، جو انصاف والا ہے، تو ہم تو اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں پھر خوشی خوشی فیصلہ بھی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چادر بچھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس میں رکھا اور سارے قبائلوں کا جو ہے، سارے قبیلے والوں کا اس میں ہاتھ لگوایا، سارے قبائل والے پکڑیں اس چادر کو، اور پھر سب نے مل کر کے اس حجر اسود کو مکہ کے جو ہے نا دیوار میں نصب کر دیا۔ تو سب کے ہاتھ لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا اور حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ سب کے ہاتھ بھی لگ گئے اس کے ذریعے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو حجر اسود ہے اس کو نصب کر دیا۔ اس فیصلے سے قریش کا خون بہتے بہتے بھی رہ گیا، اور قریش کے جو قبائل ہیں نا ان میں محبت الفت واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نبوت رسالت سے قبل محمدی کا کمالات کا عظیم ترین مظاہر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن سیاست بھی تھی اور بہترین انصاف بھی تھا، اور اتنا بہترین انہوں نے انصاف کیا، بہترین انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش کا خون بہتے بہتے رہ گیا، قریب تھا کہ جنگ ہی ہو جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگ نے جو آج 5واں جو پڑھا بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے، کہ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ ہر درخت اور شجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب جو ہے جھکے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو تھی پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت بھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزات تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔